الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سيما على نبيه محمد المصطفى اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ اختتام کو پہنچی اور ساتھ میں شب جمعہ بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ بہت تفصیلی بیان چاہتی ہیں۔ اور دوسری جانب یہ مسئلہ کہ کل ورکنگ ڈے، آپ حضرات کو یقیناً اپنے اپنے کام پر بھی جانا ہے، تو وقت کی بڑی قلت، تو آج کی گفتگو ہماری بہت مختصر اور شاید تھوڑی سی آپ کو سیکوینس سے ہٹ کے لگے، لیکن یہ شب جمعہ کی وجہ سے اتنی ساری چیزیں میرے ذہن میں جمع ہو گئی ہیں کہ میں اس کو ایک خاص مجلس کا جو طریقہ ہے اس طرح سے ترتیب نہیں دے پا رہا ہوں۔ ہر سال میں یاد دلاتا ہوں، آج پھر یاد دلا دوں کہ ایک جانب ماہ مبارک رمضان ایک خاص مقصد کے تحت ہم پر واجب کیا گیا۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے، اللہ کا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا کہ ہمیں صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کے عالم میں دیکھیں۔ حدیث قدسی کا ایک فقرہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آج پھر سن لیجیے، کہ جس میں پروردگار عالم خود یہ بیان فرما رہا کہ اگر ثقلان لو اجتمعت الثقلان، اگر جن اور انس سب مل کر میری اطاعت و فرما برداری شروع کر دیں تو بہت شریف ہو جائے، بہت متقی ہو جائے، بہت پرہیزگار ہو جائے، تو جو میرا رتبہ اور اسٹیٹس ہے اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الثَّقَلَانُ عَلَى مَعْصِيَّتِهِ، اور اگر تمام جن اور انس مل کے یہ طے کرنے کہ آج سے اللہ کے ہر حکم کی مخالفت کرنا، سارا کا سارا معاشرہ، سارے جن، سارے ان سب کے سب انتہائی بدماش ہو جائے، تب بھی جو میرا رتبہ ہے اس میں جو کے دانے کے برابر کمی نہیں آئی، تو نہ تمہاری اطاعت مجھے کوئی فائدہ دے رہی ہے، نہ تمہاری نافرمانی مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ تو پھر آخر اللہ نے اس دنیا میں ہمیں رکھ کر ایک خاص مہینہ، پورا مہینہ صبح سے شام تک بھوکا کیوں رکھا؟ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، مولا کا ایک فرمان ہے۔ معصومین کے بہت سارے فرمان اپنے لیے نہیں ہوتے، ان کے جملے پر آپ ان کو جج نہ کریں، ورنہ تو صحیفہ کاملہ کی دعائیں جو آج اس ماہ مبارک رمضان میں آپ شروع کریں، پورا مہینہ آپ ان کو پڑھتے رہیں گے۔ دعائیں ابو حمزہ صومالی تو پورے 30 دن صاحبان ایمان کے وظیفے میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اگر صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو آپ دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ امام یہ اپنے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ کو امام سے زیادہ گناہگار دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے۔ وہ جملے اپنے لیے نہیں، وہ جملے پیغام ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو مولا کا یہ فرمان کہ آج تک میں نے اللہ کی کوئی اطاعت اور عبادت نہیں کی، اور آج تک میں نے اللہ کے لیے کوئی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے خلاف، حکم خدا کے خلاف۔ کسی نے کہا مولا آپ کی تو پوری زندگی ہمارے سامنے، 60 سال کا ایک ایک سیکنڈ آپ کا عبادت خدا میں گزر سکتا، اور 60 سال کے ایک ایک سیکنڈ میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا۔ تو مولا نے اس موقع پہ جو جواب دیا، والی یہ کہہ رہے کہ آج تک میں نے اللہ کے لیے کوئی عبادت ہی نہیں کی، جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پا رہی، لیکن وہ کہہ رہے میں نے اللہ کے لیے آج تک ایک کام نہیں کیا، اور اللہ کی وجہ سے آج تک میں نے اپنے آپ کو کسی حرام یا گناہ سے نہیں روکا۔ تو مولا یہ 60 سال کی زندگی کہا کہ جو عبادت بھی میں نے کی
بے شک اللہ کا نام لے کر کیے ہو لیکن اس کا فائدہ مجھے پہنچا، وہ اصل میں میں نے اپنے لیے کی۔ جس کانٹیکٹ میں مولا کہہ رہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور جس نافرمانی سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، بے شک اللہ کا نام لے کر کے خوف خدا کی وجہ سے میں شراب نہیں پیتا ہوں، ایک عام آدمی۔ خوف خدا کی وجہ سے ایک عورت کہتی ہے کہ میں بے حجاب نہیں گھومتی، لیکن اس کا فائدہ مجھے مل رہا ہے، اللہ کو نہیں مل رہا۔ تو جو عبادت میں نے کی ہے اس کا فائدہ میرے لیے، اور جس گناہ سے اپنے آپ کو میں نے روکا ہے اس کا فائدہ میں نے اپنے آپ کو پہنچایا۔ تو پروردگار عالم نے جو پورا مہینہ روزہ ہمارے اوپر واجب کیا، تو ہم صبح سے شام کیا 24 گھنٹے بھی فاقہ کریں تو خدا کو اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر کیوں ہمیں اس زحمت میں ڈالا؟ مولا کے اس فرمان کی وجہ سے اس کے سارے فائدے پلٹ کے ہماری جانب آئیں گے۔ وہ کیا فائدے؟ یہ سمجھنا اس لیے ضروری، وہ کیا فائدے یہ سمجھنا اس لیے ضروری۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ ہاں سارے فائدے ہماری طرف آئیں گے، لیکن ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ اس لیے کہ جب عید کی رات آئی اور آپ ماہ رمضان کی ایک بیلنس شیٹ بنائیں تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ 1431 ہجری کا رمضان یا 2010 کا رمضان آپ پر واجب کیا، عید کی رات کو وہ آپ کو ملے کہ نہیں ملے، وہ فائدہ آپ کو حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے اکثر چیزیں دعائے کمیل اور دعائے افتتاح میں بیان ہو چکی۔ ابھی جو آپ عربی میں سن رہے تھے تو میرا کام یہ ہوگا کہ ان میں سے کچھ باتوں کو اردو میں آپ کے سامنے کل سے پیش کرنا شروع کروں۔ یہ تو ہوگا ماہ رمضان، جس کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس 20 یا 22 دن، کیونکہ پہلے 2 ویک تھرسڈے سے سنڈے تک کی تقریریں ہیں، 4 اور 4 8، اور آخری پھر 15 دن مسلسل ہیں، تو تقریباً 20-21 تقاریر۔ اس میں ماہ رمضان کے یہ فائدے اور نقصان آپ کے سامنے آتے رہے، مگر دوسری جانب آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ آپ کو یہی 4 یا 5 اس رمضان میں ملے۔ اور شب جمعہ کے اپنے 3 مقصد، دیکھیں رمضان کی ایک لسٹ آپ کو بنانا، وہ کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ، پہلی بات شاید آ جائے گا، لیکن جس نیت سے آج میں پہلی بات بیان کروں گا وہ آدھا بیان ہو، باقی اس کا آدھا بیان پہلی بات کا بعد میں ہو۔ ماہ رمضان کی شب جمعہ، عام مہینوں کی شب جمعہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو رمضان کی شب جمعہ 3 چیزیں یاد رکھیے۔ شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات، یہاں پہ شب جمعہ رمضان سے ملے، اس لیے کہ رمضان پورا 30 دن امام زمانہ کو یاد کرنے کا مہینہ۔ یہ دعا افتتاح جو اتنے ذوق و شوق کے ساتھ آج ساری دنیا کے مومنین پڑھ رہی، اور اگر میں صحیح فیصلہ کروں یا میرا ججمنٹ صحیح، تو آج بھی جو اتنے سارے مومنین یہاں آئیں ان کا زیادہ اصل مقصد رمضان کی دعاؤں میں شرکت کرنا ہے، جس میں دعا افتتاح۔ شب جمعہ کا مقصد امام زمانہ کو یاد کرنا، دعا افتتاح جو پورا 30 دن آپ کو پڑھنا ہے اس کا مقصد امام زمانہ کو یاد کرنا۔ شب جمعہ کا دوسرا پیغام جو ہے وہ ہے دعا، خود دعا، کہ شب جمعہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ 6 دن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ شب جمعہ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں، کوئی مانگنے والا میرے پاس آ بھی رہا کہ نہیں آ رہا۔ اور دوسری جانب پورے رمضان کا یہی پیغام، رمضان کا ایک مقصد، پہلا نہیں، پہلا تو بعد میں آئے گا، ایک مقصد یہ کہ پورے 11 مہینے جتنے آپ کو پرابلم آتے ہیں، آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے خاص انڈیویجول نہیں، ہر مومن۔ اور اس وقت اجتماعی طور پہ ساری دنیا اسلام جس پرابلم میں گھری ہوئی، یہ سب اپنے بارے میں بھی غور کرو۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، فلسطین سے لے کے، لبنان سے لے کے، عراق سے لے کے، ایران سے لے کے، افغانستان سے لے کے پاکستان کے صاحبان ایمان۔ تو خیر، شب جمعہ دعا کی رات اور پورا ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ۔ اور یہاں ایک ایک بات اس حوالے سے کہہ لیں، شب جمعہ 6 دن ہم نے انتظار کیا، اللہ نے ہماری بات قبول کی کہ نہیں۔ آج کی رات اللہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے پورے 52 شب جمعہ، لیکن ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ تو بڑی عجیب شب جمعہ۔ یہ روایت یہ ہے کہ اس کے ہر گھنٹے اللہ 70 لاکھ صاحبان ایمان کو جہنم سے نجات بھی دیتا ہے، اور 70 لاکھ دعائیں اس رات کو قبول کی جاتی ہیں۔ عام شب جمعہ دعا کی رات، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ میں ہر گھنٹہ۔ اب اگر آج 8 بجے روزہ کھلا ہے تو پھر 9 بجے، پھر 10 بجے، 11، 12، جس وقت بھی آپ کی توجہ ہو کہ کون سا گھنٹہ گزر رہا، بجائے اس کے کہ سارا سال آپ
علماء کو پریشان کریں کہ مولانا فلاں پرابلم ہے کوئی دعا بتائی، مولانا فلاں ٹینشن ہے کوئی دعا بتائی. یہ شب جمعہ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ اسی کے لیے. اور یہاں پہ ایک ایک بات عرض کر دوں، تفصیل کا آج موقع نہیں. وہ یہ کہ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا اسی لاس اینجلس میں، اور اس سے پچھلے سال بھی پڑھا تھا. یہ تیسرا مسلسل سال ہے میرا لاس اینجلس میں، کہ رمضان میں جو سب سے بہترین موقع ہوتا ہے دعا قبول کرنے، وہ جس وقت آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں، کھجور آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا آپ کی زبان پہ ہے، وہ بہترین موقع ہے اپنی ایک دعا قبول کروانے. روایتوں میں اس کے لیے ایک لفظ آیا کہ شاید آج کل اتنا اچھا محسوس نہ، کہ وہ وقت ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اور اجرت ادا کی جا رہی. سارا دن آپ نے اللہ کے لیے محنت کی، اب پہلا موقع جو آپ کی مزدوری ملنے کا موقع ہے، اجرت ملنے کا موقع ہے، کھجور ہاتھ میں، اللہم رزقک افطرت کی دعا آپ کی زبان پر ہے. اس وقت اپنی کوئی پرسنل آگے بہترین 30 دن میں یا 29 دن میں، کافی سالوں سے میں نے کبھی 30 دن کا رمضان تو ہوتے دیکھا نہیں ہے، واللہ عالم کیا وجہ ہے، تو 30 دن یا 29 دن، 29 بہترین موقع آپ کو مل رہے ہیں قبولیت دعا کے لیے، جس کے لیے روایت یہ کہ ادھر تمہاری زبان سے دعا نکلی، بلکہ نکلی بھی نہیں، دماغ میں آئی اور اللہ نے اسے پورا کر دیا. یہ تو بات ہوئی رمضان اور شب جمعہ. میں دعا کے موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بات کر رہا ہوں دعا کو نیگلیکٹ کیے جانے کے یا اگنور کیے جانے کے دو بہترین موقع. جو موقع جہاں دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس کو اگنور کیا جاتا. ایک رمضان میں کھجور ہاتھ میں لے کے افطار کا موقع. کھجور تو میں خالی محاورتاً کہہ رہا ہوں، اگر آپ کھجور کے بغیر بھی روزہ کھول رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ مولانا نے ہمارے لیے دعا کا دروازہ بند کر دیا ہے. نہیں، افطار کا وقت بہترین وقت. اور دوسرا جو مجھے یقین سا ہے کہ آج بھی ابھی آپ کو موقع ملے، وہ ہے شب جمعہ زیارت وارثہ. جب امام مظلوم کی آپ پڑھتے ہیں، وہ بہترین موقع ہوتا ہے اپنی دعا قبول کروانے. دعائے وارثہ، زیارت وارثہ ہم نے اس طرح سے سمجھا ہی نہیں جو زیارت وارثہ کا حق بنتا. نارملی ہمارے یہاں لوگ زیارت وارثہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، کسی پرسن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا. اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، شب جمعہ اپنے گھروں میں زیارت وارثہ دیکھی، اور شب جمعہ مسجدوں اور امام باڑوں میں زیارت وارثہ دیکھی. وہ دیکھتے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ شب جمعہ کا کوئی عمل ہوگا، لیکن اس کی حکمت، اس کی فلسفی، اس کا مقصد، اس کی مصلحت کیا، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم. اور اسی کا نتیجہ یہ دو چھوٹی باتیں. نمبر 1، زیارت وارثہ میں جب آقا حسین کو سلام کرتے کرتے الہادی المہدی کا لفظ آتا ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے کے امام کا تذکرہ ہو رہا. اسی لیے کہ زیارت وارثہ کو نہ سمجھا گیا، نہ پڑھا گیا، نہ اس کا مقصد بیان کیا گیا. بلکہ بہت سے لوگ زیارت وارثہ میں جہاں لفظ مہدی آئے تو اپنا سر بھی یہ سمجھ کے جھکا دیتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہے، تو ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں. آقا حسین کے نام پہ سر جھکانے میں بھی کوئی حرج نہیں. مہدی کا ٹائٹل ہر امام کا ٹائٹل. یہ وہ حدیث نہیں ہے جو پیغمبر چھٹے امام کی. خبردار، امیر المومنین کسی کو نہ کہنا سوائے ہمارے عزت. مولا آپ بھی تو امیر المومنین ہیں، یعنی پورے 12 امام کہتے ہیں، لیکن یہ ٹائٹل فقط اللہ ہمارے عزت کو دیا ہے، صرف ان کے لیے لفظ امیر المومنین استعمال کرنا، اس کے علاوہ کسی کے لیے. تو اب یہ لقب ہر امام کا بن سکتا ہے، لیکن مخصوص کر دیا گیا مولا کے. اسی انداز سے لفظ مہدی نہیں کہ مخصوص ہے صرف زمانے کے امام کے لیے یا سر جھکانا. لیکن زیارت وارثہ میں لوگ یہ سمجھ کے سر نہیں جھکا رہے کہ آقا حسین کے نام پہ ہم سر جھکا رہے ہیں، یا المہدی سے مطلب آقا حسین. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد امام زمانہ، اور پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ زیارت میں امام زمانہ کا نام کیوں آیا، کیا ضرورت تھی آنے. وہ امام کا نام نہیں. مگر میں اس وقت زیارت وارثہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا اہم عمل اور کیسا اسے اگنور کیا گیا کہ کسی کو نہ ترجمہ پڑھنے کا موقع ہے، نہ اس کی مصلحت سمجھنے کا موقع ہے، نہ زیارت وارثہ کے میسیجز کے اندر جانے کا موقع. کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا ہر مسجد میں شب جمعہ زیارت وارثہ، کیونکہ جب سے ہوش سنبھالا گھروں کے اندر ہر شب جمعہ خواتین بھی زیارت وارثہ پڑھ رہے. تو خیر یہ موضوع نہیں، بتا یہ رہا تھا جس کی وجہ سے ایک یہ اگنورنس آ گئی. یہ تو خیر کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے، چلے آپ نے سوچ لی کہ زیارت وارثہ میں یہ امام زمانہ کا نام بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ویسے
معلومات کے لیے یہ ہے کہ اس وقت آقا حسین کے لیے لفظ مہدی استعمال ہوا، مگر دوسری بات کہ زیارت وارثہ جو اس کی مصلحت اور حکمت آئی ہے اس کے اعتبار سے یہ بہترین موقع ہے قبولیت دعا۔ وہ تو کہیے کہ کچھ مجلسیں مجھے 90s میں ایسی پڑھنا پڑی جب میں خود پاکستان میں تھا اور پاکستان لوگوں کی جان خطرے میں تھی، لوگ میں نے غلط کہا صاحبان ایمان، ان کے بزنس اور مال خطرے میں تھے، ان کی اولادیں خطرے میں تھی، تو مجھے خاص طور پہ زیارت وارثہ پہ مسلسل مجلسیں پڑھنا پڑی کہ یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے جان کی حفاظت کے لیے، یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے مال اور کاروبار کی حفاظت کے لیے، یہ بہترین عمل قرار دیا گیا ہے اولاد کی حفاظت کے لیے، زیارت وارثہ۔ لیکن یہ تو بہت اس وقت مومنین کرام کا اپنا پرابلم تھا، اس لیے اتنی بات آ گئی۔ پھر بھی زیارت وارثہ کا حق ادا نہ ہوا، وہ حق صرف اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بہت سارے مجتہدین، یہ فتوے پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے جب تک کہ کنفرم نہ ہو کہ آپ کے مرجع کا بھی یہ فتویٰ، لیکن بہت سارے مجتہدین یہ فتویٰ دیا ہوا کہ زیارت وارثہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیں گے اور اس کا غسل کریں گے تو اس غسل کا وہی اسٹیٹس ہے جو کربلا والے غسل کا اسٹیٹس ہے۔ کربلا میں اگر آپ آقا کے حرم میں جا رہے ہیں اور غسل کر کے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں آج زیارت وارثہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی غسل کریں، اور اس غسل کی کبھی وہی اسٹیٹس ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی 13 معصومین رسول خدا بھی اس 13 میں شامل، مولا علی بھی اس 13 میں شامل، شہزادی فاطمہ بھی اس 13، باقی 13 معصومین کے لیے غسل صرف ان کے حرم میں جانے کے لیے مستحب۔ اپنے گھر میں اگر آپ ان کی زیارت پڑھنا چاہیں تو غسل مستحب نہیں۔ میں اس وقت اس ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، وقت بھی نہیں تھا، لیکن بات مکمل کرنے کے لیے تو زیارت وارثہ اپنے گھر میں بھی پڑھی جائے گی۔ ان شارٹ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تھوڑا الجھ گیا، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ زیارت وارثہ جب آپ اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا وہی اسٹیٹس ہے جیسے کربلا میں آقا حسین کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ رسول خدا کی زیارت اپنے گھر میں پڑھیں گے اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو مدینے کے اندر۔ اگر آپ شہزادی فاطمہ کی زیارت پڑھیں گے اس کا وہ ثواب نہیں جو جنت البقیع میں زیارت پڑھنے کا ثواب۔ اگر آپ مولا علی کی زیارت پڑھیں گے تو وہ منزل نہیں ہے جیسے آپ نجف ہے مولا کی زری کے سامنے، صرف زیارت وارثہ کا اسٹیٹس۔ تو اس سے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ایک فقہی مسئلے کی مدد سے میں نے بات سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ آئیے اب پیغام دے کہ اگر کربلا میں آپ جائیں، اور کتنے سارے لوگ گئے اور ہر سال جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں، جب کربلا میں زری کے سامنے جا کے زیارت پڑھتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں کہ فوراً اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زیارت وارثہ اگر آپ جعفریہ کے اس ہال میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ کے پڑھیے کہ کربلا میں آقا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی آپ نے سلام کیا، زیارت بھی سلام، اور آپ اپنی حاجت پیش کریں۔ ہر زیارت وارثہ کے بعد جو حاجت طلب کی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی، جو اکثر ایک جملہ میں مجلسوں میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں، وہ افطار کی کھجور اور زیارت وارثہ، ان دو کے لیے تو بالکل صحیح جملہ۔ اکثر میں مجلس میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم تو خیر کیا ایک طالب علم، لیکن بہرحال ایک ہمارا سرکل ہے علماء کا، خطبہ کا، ذاکرین کا، سب سے سننے کو ملتا کہ جہاں مجلس پڑھنے جاؤ خواتین اور حضرات دونوں، عورتیں زیادہ مرد ذرا کم، لیکن بہرحال وہ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں۔ دنیا کی کسی علاقے میں پہنچی ہر جگہ لوگوں کے پرابلمز، کسی کو یہ مسئلہ ہے کوئی دعا بتائی، مولانا کوئی حاجت پوری ہونے کا عمل بتائی، مولانا کوئی آیت کریمہ بتائی، مولانا کوئی وظیفہ بتائی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ، ہر مجلس پڑھنے کے والے کے ساتھ، ہر ریسیڈنس عالم کے ساتھ یہ گزرتا۔ اور دعا بھی جب لوگ مانگتے ہیں، مانگنے سے مطلب جب ہم لوگوں سے آ کے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں، جب دعا مانگتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائی تو اس کے اندر اتنی جلدی ہوتی کہ ایسی دعا بتائیے کہ آج ہم یہ دعا زبان پہ لائیں، کل صبح ہمارا مسئلہ حل ہو۔ بالکل جادو منتر کی طرح کی دعا، جس پر میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگ دعا اس طرح مانگتے ہیں جیسے اتنے جلدی اثر ہو کہ جتنے جلدی اثر تو خالی پستول کی گولی کرتی ہے، وہ بھی اگر صحیح نشانے پہ لگائی جائے، ہمارے نشانہ باز میں ادھر ادھر مار دیا تو مرے گا بھی نہیں سامنے والا، تکلیف بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے دعا نہیں ہوتی کہ آپ نے پوٹیشیم سائنائڈ کا زہر کھایا اور 1 سیکنڈ کے اندر مر گئے، یا گولی سیدھی آپ کے دل و دماغ میں لگی اور آپ مر گئے، دعا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دو دعائیں ایسی جن کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید
جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہی 2 موقعوں میں اسی طرح پوری. زیارت وارثہ کے بعد سوچ سمجھ کے دعا کریں, روٹین والی دعا نہیں جس میں خالی آپ آمین آمین کہتے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہنے والے نے ابھی کہا کیا جس پہ میں آمین کہہ رہا ہوں. وہ علی نہیں, واقعا دل کی گہرائی کے ساتھ ہر زیارت وارثہ کے بعد ایک دعا. آج بھی انشاءاللہ زیارت وارثہ ہو, جس کی وجہ سے میں اپنا بیان مختصر کیے دے رہا ہوں. اور اس موقع کی دعا اتنے ہی جلدی قبول ہوا کرتی ہے, وہ لفظ تو میں نہیں کہوں گا جو مفاتیح الجنان ایک دعا کے آگے لکھا ہوا, اگر کہ وہ ثابت نہیں ہے لیکن لکھا ہوا کہ راوی نے کہا یہ دعا پڑھو اور اگر فوراً پوری نہ ہو تو میرے اوپر لعنت کرنا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ میرے اوپر لعنت کریں, بہت سارے لوگ اس کے بغیر ہی لعنت کرتے ہیں صبح و شام, لیکن یہ 2 دعا ماہ مبارک کے رمضان کا حلف تھا اور ہر شب جمعہ جب زیارت وارثہ پڑھ, اور اسی کے میں نے ضمناً یہ بتا دی کہ آقا حسین کی زیارت جب پڑھی جائے تو یہی سمجھ کے پڑھی جائے گی جیسے آقا آپ کے سامنے بیٹھے, یہ زری ہے, آپ زری کے سامنے کھڑے, آقا کو آپ دیکھ رہے ہیں, آقا آپ کو دیکھ رہے ہیں. شب جمعہ کا دوسرا پیغام دعا, اور جب ایوری شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہی ہیں تو اسی کے ساتھ دعا ملائیے اور دیکھیے. اور تیسری چیز ماہ مبارک کے رمضان کا بھی یہ پیغام ہے اور شب جمعہ کا, اور وہ یہ ابھی وہ بچہ میرا انٹروڈکشن کرا رہا 1991 نارتھ امریکہ میں جو پہلی مجلس میں نے پڑھی اسی ادارے جعفریہ کے اس امام بارگاہ میں پڑھی, لیکن ایک چیز اس کو معلوم بھی نہیں ہوئی ہو, تو لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا, بہت چھوٹا. اس وقت میں جس حوالے سے مشہور تھا اور اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ والد صادق حسن کہاں, یہ شب جمعہ اور ماہ رمضان کا تیسرا پیغام, اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات رمضان کی پوری 30 رات, آج کی رات سال کی پوری شب جمعہ عذاب قبر کو یاد کرنے کی رات, آج کی رات خاص طور پر قبر کی یاد کرنے کی رات. 1991 میں مشہور اسی حوالے سے تھا قبر والا, لیکن یہ 2 موقع ایسے ہیں سال کے کہ جب آپ کو ابھی دیکھیے جو دعا ماہ رمضان کی سن رہے اس کے اندر بار بار یہ جملے کہ خدا بندہ آگ کا لباس نہ پہنانا, خدا بندہ کانٹوں دار جھاڑیاں میری غذا قرار نہ دینا. یہ مومن سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دعا مانگنا, یزید سے نہیں کہا جا رہا. یعنی مومن کے لیے چانسز ہیں کہ اسے آگ کا لباس پہنایا جا سکتا ہے, ابھی وہ دعا کے ذریعے سے اس سے بچنا چاہ رہا. خدا بندہ زقیم اور زری کو میری غذا نہ بنانا, پوری دعا کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, ابھی آپ عربی میں بھی دیکھا, انگلش میں بھی دیکھا, اب اردو کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جائے, لیکن یہ پورے 30 دن کی دعا, پہلی رمضان کی دعا نہیں, 30 دن آپ کی دعا اللہ سے مانگیں. دل سے مانگ رہے ہیں کیسے روٹین, اگر دل سے مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اور شب جمعہ سال کی 52 شب جمعہ عذاب قبر, اور دیکھیں اس میں مولا مومن کے لیے عذاب آخرت اور عذاب جہنم تک کو یقینی قرار دیا. دعائے کمیل میں ایک لفظ ہے ذاقہ طعم عذاب, خدا بندہ اس گناہگار نے تیرے عذاب کا مزہ چکھ لیا, فلیور آف یور پنشمنٹ. مومن جہنم کی بات ہے, قبر کی بات نہیں. روایت فرق کیا ہے دونوں میں فرق, روایت میں یہ کہ قبر کا عذاب اللہ نے خاص مومن کے لیے رکھا, بعض کافروں کو بھی ملے گا لیکن بہت کم کو, اور جہنم کا عذاب خاص کافروں کے لیے رکھا, مومنوں کو بھی ملے گا لیکن بہت کم. اور یہ دعائیں کو محل ہے کہ اے خدا اگر تو نے کافروں سے عذاب جہنم کا وعدہ نہ کیا ہوگا پوری جہنم خالی ہو جائے. ابھی آپ نے سنا کافروں کے لیے تو عذاب جہنم, لیکن مومن 2 جملے آگے دعائیں کو محل ذاقہ طعم عذاب, اے خدا اس گناہگار بندے نے تیرے عذاب کا مزہ چکھ لیا, اب تو اس کو چھوڑ. اور کیا لفظ دوسرا کہ وہ imprisonment between layer of hell, جہنم کے مختلف عذاب کے درمیان ہی مومن بندہ پھنس گیا, کچھ دیر رہا, اب تو اس کو معاف کر دے. یہ 2 چیزیں مومن کے لیے, پوری جہنم نہیں ملے گی, عذاب جہنم کا مزہ ملے گا. وہ فلیور ہی اتنا خطرناک ہوگا کہ باقی تو ضرورت ہی نہیں عذاب کی مومن کو, اور جہنم کے عذاب میں پھنسے گا ضرور. کتنا پھنسے گا یہ دعائیں کمیل میں آیا. وہ یہ دعائیں کمیل آپ سن رہے تھے, آپ پڑھ رہے تھے, تو کسی مذاق کے تحت پڑھ رہے تھے, روٹین کے تحت پڑھ رہے تھے, کہ واقعی اس دعا کے اندر کوئی پیغام یہ ہے کہ ہر شب جمعہ یاد کرو.
بندہ مومن کے لیے بھی عذاب جہنم پاسبل ہے. عذاب قبر تو آئی بڑا، وہ تو رکھا ہی گیا ہے مومن کے لیے. مولانا جو بیچارے چند مومنی دن بھر کے تھکے ہوئے کل ورکنگ ڈے دوبارہ تھکیں گے، آ کر کسی طرح آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے آپ کا نام سن کر اور آپ ان کے ساتھ کی عاشر و سلوک کر رہے ہیں. میں کیا کروں؟ آج شب جمعہ نہ ہوتی تو میں خود اس جملے کا خیال کرتا، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، بس آخری جملے. تو آج یہ تیسرا پیغام، ہر شب جمعہ عذاب قبر کو یاد کرنا، اور ہر رمضان پوری 30 کے 30 راتیں اس عذاب کو یاد کرنا ہے جس سے بچنے کی دعا مانگی گئی. اور دیکھیں توجہ دیجیے، باقی سال میں ہم مختصر دعا مانگتے ہیں خدا میں عذاب سے بچا. رمضان میں تفصیل بتائی جا رہی ہے، یہ کپڑے ہوں گے جہنم کے، یہ غذا ہوگی، یہ پانی ہوگا، ایک ایک عذاب کو الگ الگ کر کے بتایا جا رہا تاکہ واقعا عذاب کا تصور ذہن کے اندر آئے. اس سے بچنا ہے ماہ مبارک میں، اور ماہ مبارک کا مقصد ہی اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانا. یہ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ اس لیے کہ چیزیں آپ کے دماغ میں آئیں، پھر آپ کی توبہ میں طاقت پیدا ہو اور پھر آپ معاف ہو جائیں. اسی لیے میرا آخری جملہ سنی کہ اصل میں ماہ مبارک رمضان ایک کریم کا نام، اصل میں ماہ مبارک رمضان ایک سلیمنگ سینٹر کا نام، اصل میں ماہ مبارک رمضان سر میں لگانے والے ایک تیل یا آئل کا نام. جیسے اخبارات میں یا میڈیا میں اشتہار آتے ہیں نا، 2 تصویریں ہوتی. ایک کاری لڑکی تھی، کریم استعمال کی اس نے 15 دن یا 20 دن یا 10 دن، لیکن اتنی گوری ہو گئی. کریم سے پہلے کریم کے بعد ہوتی نا 2 تصویریں. یا اسی طریقے سے سر میں لگانے کا تیل، بال نہیں، بال گر گئے، 2 تصویریں آتی. بال لگانے سے پہلے ایک صاحب کا سر دکھایا جاتا ایسے ہی جیسے دے رہا ہے آج کل، اور بال اور یہ تیل لگانے کے بعد اب یہ تصویر دیکھیے اور وہ تصویر دیکھیے، 2 الگ الگ تصویریں آتی اور کہا جاتا ہے یہ تیل بڑی احتیاط سے لگائیے. اگر آپ نے ہتھیلی پہ ڈال کے لگائے تو اس میں بھی بات ہوگا. وہ جب تیل آتا ہے نا کہ یہ تیل لگانے سے پہلے مولانا صاحب کی تصویر دیکھیے اور یہ تیل لگانے کے بعد مولانا صاحب کی تصویر دیکھیے. اسی طریقے سے سلیمنگ سینٹر جوائن کرنے سے پہلے اس آدمی کو دیکھیے کیسا، اور جوائن کرنے کے بعد دیکھیے کہ یہ آدمی کیسا. یہ جو ایک انڈسٹری پروپیگنڈے کا طریقہ بنا ہے. ماہ مبارک رمضان ایکچوئل اسی چیز کا نام کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو تو بندہ مومن گناہگار بھی نظر آ رہا، دنیا میں انوالو بھی نظر آ رہا، احکامات خدا کا اتنا پابند بھی نہیں، حرام بھی اس سے ہو جاتے ہیں، واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور 30 دن کے استعمال کے بعد یہ ایک ایسی کریم ہے، یہ ایک ایسا بال اٹھانے کا آئل ہے، یہ ایک ایسا سلیمنگ سینٹر ہے کہ 30 دن کے بعد پتہ چلا بالکل نیا مومن ہمارے سامنے آیا ہے. اتنا خوف خدا رکھنے والا، دنیا کے ہر کام میں احتیاط کرنے والا، ذرا سی غلطی پر فوراً چونک جانے والا ماہ مبارک رمضان میں. کیا یہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا؟ بہت پیاس لگی، بھولے سے آپ کا ہاتھ پانی میں چلا گیا، آپ نے پانی لیا، ابھی ایک گھونٹ حلق کے اندر گیا، ایک گھونٹ منہ کے اندر، یکدم یاد آ گیا آپ کو کہ ارے یہ تو رمضان کا روزہ، فوراً آپ نے کلی کر کے اگل دیا. یہ سارا مومن کا طریقہ کار رہے گا. بھولے سے اگر گناہ بھی ہو جائے، غلطی سے اگر نافرمانی بھی ہو جائے، فوراً ایک مرتبہ اسے یاد آئے، اور اس طرح سے کہ آدھا پانی حلق میں ہے، آدھا بھی حلق کے باہر ہے، تو اسے کلی کر کے وہ پھینک رہا ہے. یہ رمضان کا مقصد ہے. رمضان کے بعد آپ کو اطاعت الہی کے نور میں ایسا ہی گورا ہونا چاہیے جیسا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مطابق وہ لڑکی گوری ہو جاتی ہے. وہ تو ہمیں پتا ہے سب فراڈ ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے سب کھیل ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے خالی پیسہ کھینچنے کے طریقے ہیں. مگر ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک رمضان مومن کی موت کا مہینہ ہے. پہلی رمضان کا مومن اور ہوگا، یہ مر جائے گا، اور پہلی شوال کا مومن ایک نیا ہوگا. یہ اس طرح سے ہمارے سامنے آئے گا. جو حج کی روایت ہے وہ عید کی بھی روایت ہے. یہ مومن پرانا مومن آج مرا اور پہلی شوال کو نیا مومن اس طرح سامنے آیا کہ یومن ولدت امہ. یہ حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے وہ بچہ جسے ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہے. یہ نیو بورن بیبی ہے. یہی ماہ مبارک رمضان کا مقصد ہے. مگر یہ مقصد حاصل کیسے ہو؟ خالی تقریریں سننے سے نہیں، وہ ایک فیکٹر. خالی روزہ رکھنے سے نہیں، وہ ایک اور فیکٹر ہے. کہ کیسے یہ مقصد حاصل ہوگا؟ انشاءاللہ یہ بیان کل سے شروع ہونے والا ہے. لیکن
اس کے لیے پہلے یہ شرط ہے کہ 11 مہینے کے گناہگار کو مارا جائے، 11 مہینے کے گناہگار کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کا نام ہے گناہگار کے مارنے کا نام ہے توبہ۔ توبہ ایک تلوار ہے جس کے ذریعے گناہگار مرتا ہے اور ایک بے گناہ معصوم اور ایک نیا مومن پیدا ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ بس آپ نے خالی یاد کیا اور گویا پرانا مومن مر گیا۔ اب ساری کوشش آپ کو اپنے آپ کو نیا بنانے کے لیے ہے، اور اسی لیے ماہ مبارک کی اس پہلی تقریب میں میں دنیا کے سب سے بڑے گناہگار کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار وہی ہو اس نے ایک مسافروں کے ایسے قافلے جو فی الحال کسی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے رہا، چلتے قافلے کو روکا، ایک طرف کے منظر دیکھا کہ ہم پیاسے ہیں تو ہمارے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، اور وہ قافلہ خود سفر میں ہے۔ مسافر کے پاس ہمیشہ چیزوں کی کمی ہوتی، مگر ہمیں ہماری سواری کے جانوروں کو بھی اتنا پلایا، اتنا پانی پلایا کہ جب تک کہ گھوڑوں نے خود سے منہ نہیں ہٹایا اس وقت تک حسین کے غلاموں نے پانی کو جانور کے آگے سے بڑھایا نہیں تھا۔ وہی تو ہو دنیا کے بہت بڑے گناہگاروں میں سے کہ ایک قافلہ چلا جا رہا ہے اور اس طرح آگے بڑھ کر وہ سردار قافلہ جس کی عظمت کو جانتا بھی ہے، جاہل نہیں، نادان نہیں، جملہ جو کہہ رہا ہے کہ اے رسول کے بیٹے اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں پلٹ کے ایسا ہی جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین، میں ان کی شان میں جسارت سے گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو جانتا ہے کس کو روکا، اور اس طرح روکا کہ پورے کربلا کے واقعے پہلی مرتبہ زینب کبریٰ کے رونے کی آواز سے محمل و عماری سے باہر گئی اس وقت تھی جب رونے لگا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ زینب کو بابا علی بتا چکا جب یہ قافلہ روکا جائے گا تو سمجھنا وہاں سے کربلا شروع ہو گئی۔ کیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار وہ نہیں ہو کہ جب 2 محرم کو حسین کو لے کے کربلا پہنچا ہے تو ابھی کوئی نہیں ہے سوائے خود حسین نے دریا کے قریب خیمے لگانا چاہے روکنے والا خود تھا، ابھی شمر آیا ہی نہیں، ابھی ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں، ابھی سے روکا جا رہا۔ اور شمر کس کے خط پہ آیا، ہمارے ساتھ کس کے خط پر آیا، یہ ہو رہا ہے نا، ابن زیاد کو خط پہ خط بھیج رہا ہے، حسین آ گئے ہمارے قابو میں، کہ کربلا میں لے کے آیا ہوں۔ اور یہ خط جاتا ہے کبھی قصار سعد آتا، یہ خط جاتا ہے کبھی شمر آتا، یہ خط جاتا ہے کبھی حملہ اپنی فوج لے کے آتا۔ ارے 7 محرم کو جب ہمارے ساتھ کے خیمے میں میٹنگ ہو رہی اور حسین کے بچوں پر پانی بند کیا جائے گا، کیا اس میں خور نہیں بیٹھا؟ اور ہے کسی روایت میں کہ اس نے اختلاف کیا یا اس نے کہا کہ نہیں یہ بچوں میں پانی بند کرنا غلط؟ وہ ہر فیصلے میں برابر کے شریک۔ اتنا بڑا گناہگار بھی اگر توبہ اور استغفار کی تلوار سے اپنا گلا کاٹ کر حسین کی بارگاہ میں آ رہا تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے۔ بس طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اس نے اختیار کیا کہ ایک بار جب حقیقت سمجھ میں آئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ضد نہیں کی، ایکسکیوز پیش نہیں کیا، خوری کی طرح سے یہ نہیں کہا کہ سب یہی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، ہمارے ساتھ کی طرح یہ نہیں کہا کہ حاکم کا حکم تھا کیسے مخالفت کرتا۔ جیسے ہی غلطی سمجھ میں آ گئی فوراً حسین کی بارگاہ میں اور ایک ہی جملہ کہا، آقا کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے؟ میں اتنا جملہ ہماری زبان میں اللہ جاری کروانا چاہتا ہوں دل کی گہرائی سے، خالی عربی الفاظ سن کر نہیں، دل سے یہ جملہ کہے تو ایسا رتبہ ملتا ہے کہ حسین گھوڑے پر بیٹھے تھے، گھوڑے سے پیچھے گلے لگا کر کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے ہو تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، مگر ہاں ایک جملہ ضرور کہا، اور آج میں اس
اس بات پہ بڑا شرمندہ ہوں کہ کل میرا دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے گھوڑے تک کو پانی پلایا تھا، اور آج میرا بھائی بن کے آ رہا ہے تو میں تیرے لیے بھی خود آپ پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ پھر غلطی معاف بھی اس طرح کروائی جاتی ہے، جیسی غلطی اتنی بڑی پینلٹی، انہوں نے بتایا غلطی معاف بھی اس طرح کروائی جاتی ہے۔ طرف نے کہا آقا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ، ابھی الفاظ اس کے نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا ہے، یہ میرا گناہ خالی زبانی طور پہ معاف نہ ہو، میں واقعاً اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں، اور اس کے لیے پہلے اپنے جوان بیٹے کو مرنے بھیجنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا آج تو سب کو مرنا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، جہاں میں نے اجازت دی، لیکن جب ان کا جوان گھوڑے سے گرا اور اس میں صرف اتنا تھا بابا ذرا میری مدد کو آئیے، اب برداشت نہ کر سکا، ایک بار بے چین ہو کے کھڑا ہوا، آقا میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے، اتنی اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کے سراہنے جاؤں۔ بڑا عجیب جملہ حسین نے استعمال کیا، اور بیٹھ جا، تو نہیں جائے گا میں جاؤں گا، ایک تو اس لیے بھی کہ تو میرا مہمان ہے، اور دوسرا اس لیے کہ جوان بیٹے کے لاشوں میں بوڑھے بات نہیں جایا کرتے ہیں، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھا کے لاؤں گا۔ آقا ہر کا بیٹا گیا تو یہ کہے کہ باپ کو روک دیا گیا، اور جب اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گیا تو یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے لاشے پر پہنچا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا واسطہ اور اتنے بڑے گناہگار کوئی بھی خطا معاف ہونے کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں موجود ہیں کہ یہاں موجود نہیں، زندگی میں ہم نے جیسے بھی گناہ کیے ہیں، رحمت للعالمین اور ان کے شفاعت کرنے والے بیٹے حسین مظلوم کا واسطہ ان تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ آج سے مرتے دم تک ہمیں اپنی شریعت، رسول کی سنت اور حسین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا اس وقت دنیا کے حالات خاص طور پر صاحبان ایمان کے بڑے نازک و خطرناک ہے، جہاں جہاں محبان اہل بیت اور عزاداران ایمان مظلوم ہیں، خاص طور پر عراق اور پاکستان کے مظلوم صاحبان ایمان، انہیں اپنے حفظ و امان میں فرما اور ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس مجلس میں موجود ہیں، خداوندہ کی ساری دعائیں قبول فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی جانب سے آج افطار کا اہتمام تھا ان کے خاندان کے تمام مرحوم، خاص طور پر جن کا اشارے ثواب ہونے والا، ان کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت کے اطہار سے مدد فرما۔ خداوندہ ہم نے جو روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، اور پروردگارا تجھے واسطہ حسین کی ننھی سکینہ کو، صاحبان ایمان کو اولاد کی ہر پریشانی اور مسئلے سے محفوظ فرما اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات، خاص طور پہ جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں، ان مومنین اور ان مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، پاکستان اور خاص طور پر کراچی کے حالیہ واقعات کے مسلسل شہداء، اور جن کی جانب سے آج جو ہمارے میزبان ہیں، جن کی جانب سے افطار کا اہتمام ان کے خاندان کے یہ دو مرحومین، مرحومہ بیگم اشرف جہاں بنت آغا حیدر حسین اور مرحوم سید آفاق حسین آفاق ابن مرحوم سید الطاف حسین، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، بحق محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل